اس کو ٹارٹر بولتے ہیں. تو یہ ٹارٹر چونے کی طرح جم جاتا ہے. تو جب یہ دانت اور مسوڑے کے درمیان ٹارٹر جمے گا تو جب آپ مسوڑے کو انگلی لگائیں گے یا مسواک کریں گے یا کوئی پھل وغیرہ کھائیں گے، کوئی بھی چیز کھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ مسوڑے پر اور وہ دانت پر جب زور پڑے گا تو جو چونا وہ چبھے گا، تو اس سے وہ خون نکلتا ہے. اب یہ خون کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ پھر آسانی سے جاتا نہیں ہے. اور یہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں جن کو دانتوں سے خون آنے کا مرض ہے، اور حقیقت میں دانت سے خون نہیں آتا. جیسے دانت کا میں نے کیا، دانت جیسے بال، ایسے ناخن، یہ دانت اصل میں مسوڑے سے خون آتا ہے، لیکن عرفاً ہم دانتوں سے خون آنا کہتے ہیں. یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ دانتوں سے خون آتا ہے. تو اس کا بھی علاج کرنا ہوگا. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ڈینٹسٹ ہو، ورنہ آج کل چونکہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں اور سارے جو بھی دکان کھول کر بیٹھے ہیں وہ پروفیشنل ہی ہیں، پیسہ کمانے بیٹھے ہیں. مگر یہ کہ ہمدرد قسم کے پروفیشنل ہو نا، پیسے لیں لیکن ایک مسلمان سے صحیح معنی ہمدردی کریں. ایسے ڈینٹسٹ بھی کم، ایسے ڈاکٹر بھی کم اس معاشرے میں. وہ جھوٹ اور دھوکہ بہت چلتا ہے. تو وہ کرتے کیا ہے، وہ بار بار دھکے کھلاتے ہیں کہ کل آنا، پرسوں آنا. پھر یہ اسکیلنگ، اس کا علاج جو ہے اسکیلنگ کرتے ہیں سے، وہ لوہے کے مڑے ہوئے کچھ اوزار ہوتے ہیں. ڈینٹل پروپ ایک اسٹیل کا آلہ ہوتا ہے، اس کی مخصوص طریقے پر اوپر کا حصہ جو وہ مڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ نکالتے ہیں، وہ ٹارٹر نکالتے ہیں. پھر 2 دانتوں کا نکالیں گے، پھر بولیں گے پرسوں آنا، پھر بولیں گے منگل کو آنا، پھر بولیں گے جمعرات کو آنا. تو یہ کئی دھکے کھلوا کر 500 روپے، 1000 روپے، 800 روپے، 400 روپے وہ نکال کر 1000 روپے لگا دیتے ہیں. کیونکہ ایک بار وہ اگر کریں گے اور آپ کو تھوڑی دیر میں فارغ کریں گے اور بولیں گے 3500 دو، تو آپ کی چیخ نکل جائے گی. تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کو دھکے کھلاتے ہیں. یہ دیکھیں ڈینٹل پروپ، یہ ڈینٹل پروپ میں نے کیوں رکھا ہے؟ میں ڈینٹسٹ نہیں. دراصل میرے دانتوں میں کہیں کہیں خلا ہے، تو وہ بوٹی وغیرہ کا ریشہ پھنس جاتا ہے. اور آج کل جو ٹوتھ پکس آتے ہیں لکڑی کے، وہ مجھے مطلب موافق نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلتا میرا. تو یہ میں نے رکھا ہوا ہے. اس سے میں دانتوں کی صفائی کرتا ہوں، کیونکہ دانتوں میں ایک بھی ذرہ نہیں ہونا چاہیے وضو کرتے وقت، ورنہ وضو کی سنت موقع ادا نہیں ہوگی. ہاں ایسا پھنسا ہوا کہ نکالنے سے یہ مسوڑے زخمی ہو جائیں گے، تو ایسی سخت مجبوری کے طور پر، جبکہ نہ کلیوں سے نکلتا ہے، نہ ٹوتھ پک سے، نہ اس چیز سے، نہ نکل نہیں پاتا، کوئی صورت نہیں، تو اب مجبوری میں معاف ہے. اور اسی طرح اگر دانتوں کے مسوڑے میں کوئی ذرہ پھنسا ہوا ہے تو نماز میں بھی وہ اس کی ممانعت ہے کہ حدیثوں میں کہ فرشتوں کو سخت اس سے اذیت ہوتی ہے. تو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قرات جب وہ کرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے اور تلاوت سنتا ہے. تو اس طرح جب اس کے منہ میں یہ ذرہ پھنسا ہوتا ہے تو اس سے سخت اذیت ہوتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. پاپا آپ ڈینٹل پراپ جو دکھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ تو یہ وی سی ڈی دیکھ کر لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس ڈینٹل پروف کو دیکھیں گے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس کا استعمال بھی شروع ہو. تو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو نمونتاً دکھا رہا ہوں، استعمال کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا بھی ایک فن ہے. اگر عام آدمی استعمال کرے گا تو وہ پھر مسوڑوں کو چھین ڈالے گا اور پھر مجھے دعائیں دے گا یا دعائیاں دے گا میرے. تو اب آپ بولیں گے تو آپ کو استعمال کرتے ہو، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. میرے کو الحمدللہ اس سے زخمی ہوتا نہیں،
میں عام طور پہ تجربہ ہو گیا. آپ تجربہ کرنے سے پہلے کہیں زخمی ہو گئے اور خدا نہ کرے کوئی سیپٹک کی ترکیب بن گئی تو پھر یہ کہ آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب نہیں دلاتا کہ اس کا استعمال کریں، نہ اس کا استعمال کرنا سنت ہے. استعمال تو وہی کڑوی سیکھ ہو، افضل وہی ہے کہ جیسے نیم کی سیکھ ہو اس سے دانت صاف کیے جائے. مگر میں نے کہا نا کہ میرے ایک دو جگہ گیپ ہے تو وہ سیکھ وہ پہنچتی ہے وہ دور مطلب اندر میں تو لکڑی کام نہیں کرتی وہ، تو اس لیے مجبوراً مجھے یہ رکھنا پڑا. تو یہ سنت نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے دانتوں کا خلال کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. صفائی اس تنکے کے مقابلے میں میرے دانتوں کی خصوصیت ہے کہ اچھی طرح ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور اس کا پھر صحیح طریقہ یہ کہ جو استعمال کرے اور اس کو سیکھے، کسی سے ڈینٹسٹ وغیرہ سے دوستی ہو تو میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، جائے استاد خالی است، میں نے خود ہی سیکھا اپنے آپ. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ ڈاکٹری طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو بوائل کیا جائے، یعنی گرم پانی میں اس کو ابالا جائے تاکہ اس کے جراثیم مر جائے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، لیکن شاید یہ طریقہ جو ڈینٹسٹ بھی کرتے ہو نہ کرتے ہو. تو اگر صحیح معنی میں اس کو بوائل کیا ہے نا، اور پھر اگر خدا نہ خدا زخم بھی آ گیا تو امید ہے کہ سیپٹک نہیں ہوگا. لیکن بار بار اس کو بوائل کرنا، اسٹرلائز کرنا بولتے ہیں اس کو، اس کا اسٹرلائزیشن جو ہے بار بار بہت مشکل ہے. تو اگر منہ میں خون آتا ہے تو ایک تو یہ اس کی وہی دانتوں کی اسکیننگ، اس کی صفائی کروا لی جائے. دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کی جائے. تجربے کی بات ہے کہ اگر کھانا بھوک سے کم کھائیں گے، جیسا کہ حدیثوں میں کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، تب تو کوئی مرض میرا خیال ہے وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف انشاءاللہ. مگر بہرحال بیماریاں آتی ہیں لیکن بہت کم. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 80% امراض ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان 80% امراض سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، جبکہ کھانے میں احتیاط ہوگی. لیکن آج کل بھوک کے 3 حصے کا شاید 3 گنا کھایا جاتا ہے بھوک سے، تو تعجب نہیں. تو دانتوں کی یہ تکلیف جو ہے خون کی، طرح طرح کے امراض دانتوں کے، یہ بھی معدے کی خرابی کی وجہ سے، یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح منہ میں چھالے کا بھی تذکرہ بھی آیا تھا. تو منہ کے چھالے جو ہے یہ بھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں تیزابیت بڑھتی ہے، اور تیزابیت وہ ظاہر ہوا کے ذریعے وہ زبان کو لگتی ہوگی. تو اس طرح وہ تیزابیت کی وجہ سے زبان میں بعض اوقات وہ گال کے اندر کے حصے میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اگر کھانے میں احتیاط کریں گے آٹومیٹک تیزابیت کم ہوگی. جیسے بعضوں کو سینے میں بہت جلن مچتی ہے، تو اس کو بھی اگر وہ کھانے پر 1-2 بار کم کھائے گا تو نہیں، اگر وہ کھانے پر اگر کنٹرول کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر وہ دیکھے گا کہ اس کی بیماری ایسی دور ہوگی کہ جیسے پہلے کبھی تھی نہیں. تجربہ شرط ہے. اگر فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا. لیکن طبیب گارنٹی نہیں دیتا، یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب گارنٹی شدہ علاج تو یہ ضمنیات پر ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو محبت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ یہ بیماریاں چلی جائیں گی. یعنی انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بات کو مقید کیا، اللہ چاہے گا تو چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی اس طرح مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. مسواک یہ جو بھی بیان کیا نمبر 11 اور 12 تھا. نمبر 13 مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے.
مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ